الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أكرم المؤمنين أحسنهم أخلاقا وألطفهم أهلا، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ العزیز چلے گا عفت پاک دامنی. عفت یعنی پاک دامنی کہ انسان کا دامن پاک ہو حقوق العباد سے اور حقوق اللہ سے اور بے حیائیوں بے شرمیوں اور کبائر کے ارتکاب سے کبیرہ گناہ کرنا. حرام مال سے بچنا،
اگر یہ حیثیت، کیفیت، عہدہ نصیب ہو جائے تو ایسا انسان پاک دامنی کی وجہ سے وہ کائن بائن ہو جاتا ہے۔ یہ دو لفظ ہیں، بڑے مشکل ہیں، لیکن انشاءاللہ ابھی آپ کو سمجھ آ جائیں گے، اور زندگی میں اس کو دہراؤ اور اپنے اوپر سیٹ اور فٹ کرو۔ کائن اور بائن، پاک دامنی کی وجہ سے انسان کائن ہو جاتا ہے، یعنی مع اللہ، اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ پہ بھروسہ، اور بائن ہو جاتا ہے عن الخلائق، مخلوق خدا کی پرواہ اس حیثیت سے نہیں کرتا کہ یہ مجھے کام آئے گا۔ اللہ کی مخلوق سمجھ کے ان سے پیار کرتا ہے، ہرگز اس کا یہ ذہن نہیں ہوتا کہ میرا تعلق اس لیے ہے کہ کل مجھے کام آئے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے بڑی آسان بات میں سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ کے اولیاء ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا، اولیاء اللہ۔ ہمارے کئی خطیب خطبے میں پڑھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ۔ ان پہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی ہیں تو پھر یہ کیوں خطبے میں پڑھتے ہیں اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے؟ ان کی کم علمی ہے۔ اللہ کے ولی ہیں یہ جملہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کے ولی نہیں ہے یہ جملہ بھی ٹھیک ہے۔ ولی ہیں اللہ کے دوست، اللہ کے ماننے والے۔ رب فرماتا ہے قیامت کے دن الاخلاء، جتنے دوست ہیں غلط دوستی کی بنیاد ہے تو وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے گے۔ الا المتقون، لیکن تقوی والے، پاک دامنی والے، دنیا میں بھی دوستی اور ادھر بھی دوستی ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے ولی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے ولی کوئی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا ایسا ولی کہ اللہ کہے مجھے کام آئے گا، یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا، ایسا کوئی اللہ نے دوست نہیں بنایا، نہ بناتا ہے۔ دوست سارے محتاج ہیں، دشمن بھی سارے اس کے محتاج ہیں۔ اس لیے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ کا کوئی ولی نہیں۔ کیا مطلب؟ من الذُّلِّ، کہ اللہ کو ضرورت ہے، یہ نہ ہوا تو میرا کیا بنے گا۔ کیسے کیسے نیک لوگ چھوٹی سی عمر میں چلے جاتے ہیں، کیسی کیسی نیک رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آج ایسی عادت اور کردار رکھنے والی جلدی دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، ہر کوئی اپنے ٹائم پہ آیا اور چلا گیا۔ میں نے ادھر تدریس شروع کی تو گجرانوالے میں جامع حقانیہ میں ایک عالم میری عمر کے، انہوں نے کتابیں شروع کی۔ استاد مولانا نصر اللہ صاحب فرماتے تھے حفظہ اللہ، جس نے شعر پڑھنا ہے جامع حقانیہ میں چلے جاؤ، دیہات میں پڑھنا ہے مڈیالے چلے جاؤ۔ وہ اتنے لائق تھے کہ میں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن تھوڑی سی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو میں کہا کرتا تھا کہ اگر اللہ کو ضرورت ہوتی کسی کی یا کمی محسوس کرتا تو ایسے علماء پہ موت نہ آتی۔ راولپنڈی میں ایک عالم تھے نور محمد، شیخ الحدیث تھے، انہیں لوگ کہتے تھے ثانی انور شاہ کاشمیری، چھوٹی سی عمر ہے، بیوی ریوالور ان کے سامنے صاف کر رہی ہے، ان کے کہنے پہ بیچاری سی ریوالور چلا، وہ شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ کیا تھا؟ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہر کسی کو اللہ کی ضرورت ہے۔
اس لیے پاک دامنی جو آج موضوع ہے اس کو سمجھو، دامن پاک رکھنا ہے، غربت برداشت، حرام نہیں، فراڈ نہیں، دھوکہ نہیں، قبضہ نہیں، غصب نہیں۔ مال بہت آ گیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پھر بھی کسی کا مال ہڑپ نہیں کرنا۔ ہاکذا جیسا بھی موقع ملے، جیسی دعوتیں ملے، گناہوں سے پاک اور صاف رہنا ہے۔ دوست چھوڑ جائیں پرواہ نہیں، یار چھوڑ جائیں پرواہ نہیں، موقع ملے ہیں گناہ کے پرواہ نہیں، اللہ کو راضی رکھ کے اپنی پاک دامنی کو سامنے رکھ کے چلتا ہے۔ کئی دفعہ حدیث سنی آپ نے کہ میرے آقا علیہ السلام فرما، قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ فرمائے گا جلدی عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ دے دو۔ بڑا مشکل ٹائم ہوگا، لا ذلہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا، ذل کا بنا سایہ، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان 7 قسم کے لوگوں کو، کروڑوں میں ہوں گے وہ، لے آؤ ان کو عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ دو۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا رجل دعت امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ وہ مرد جوانی برقرار ہے، غلط دعوت ملی، انی اخاف اللہ، بس رکاوٹ ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیسے گروہ کو عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ ملی۔ اگر پاک دامنی والا موضوع جو آج مفتی صاحب نے مجھے دیا ہے اس کو سمجھنا ہے تو آسان طریقے سے سمجھو۔ میں نے آیت پڑھی سورہ یوسف کی، سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا قصہ جتنا قرآن میں یہ قصہ تفصیل سے ہے اور کوئی نہیں، جتنی ضرورت ہے نا قرآن اتنا قصہ بیان کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 109 دفعہ ہے، جہاں ضرورت پڑی وہ ٹکڑا اور وہ حصہ اس کا بیان کر دیا۔ لیکن ایک سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا قصہ رب کائنات نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس میں کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی یہ پھر ایسے کیوں ہوا، پھر اتنے قریب تھے، پھر یوسف علیہ السلام نے وہ کیوں سا رکھ دیا، پیالہ رکھ دیا، رکھوایا، پھر انہیں کہا تم چور ہو۔ یہ ہماری عقل کی باتیں ہیں۔ قرآن نے جواب دیا کذالک کذالک کدنا لیوسف، یوسف پہ اعتراض نہ کرنا، ہم نے یوسف کو سب کچھ سکھلایا تھا، ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے کوئی بھی نہیں کیا، تم نہیں سمجھ سکتے ہو۔ قرآن کہتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیریں سکھائی ہیں۔ تو آپ میں تھوڑا سا اس پاک دامنی کو سمجھانے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ سورہ یوسف کا خلاصہ 3 لفظوں میں بیان کرنے لگا ہوں، اور میں کس دن نوجوانوں سے پوچھوں گا، عمر یاد رکھنا، عبدالقدیر یاد رکھنا، ابوبکر یاد رکھنا، پوری سورہ یوسف کا خلاصہ کیا ہے؟ بھائیوں نے بے وطن کیا، 3 چیزوں میں، بھائیوں نے بے وطن کیا، او کنویں میں ڈالا، یہ بے وطن کرنا ہے۔ مسافروں نے ذریعہ سمن کیا، بیچ دیا۔ اب ذرا سمجھنا اس بات کو میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ 3 چیزیں ہیں، یہ سمجھ آ جائیں سورہ یوسف کا سارا خلاصہ ذہن میں آ جائے گا۔ اور یہ خلاصہ کیا ہے کہ بھائیوں نے بے وطن کیا، مسافروں نے ذریعہ سمن کیا، رب نے شاہ زمن کیا، رب نے زمانے کا بادشاہ بنا دیا۔ پہلے میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا کہ ٹائم بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب آدمی کو، کسی آدمی کو بھی کوئی حقیر سمجھا جائے، ہر مجلس میں اس پہ اعتراض، بہتان، باتیں۔ لیکن اگر میرے نوجوان بیٹوں کسی کے ساتھ زندگی میں یہ معاملہ پیش آ گیا، بشرطے کہ وہ ہے ٹھیک۔ گجرا والے میں ایک اللہ کے ولی تھے حافظ ایوب ہمارے علاقے کے رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے تھے کہ ایک آدمی گناہ کر رہا تھا، کسی نے روکا تو کہتے بڑے بڑوں پہ بہتان لگتے رہے۔ انسان میں غلطی ہو تو پھر نہیں، پھر وہ بہتان نہیں، پھر تو وہ حقیقت ہے۔ لیکن اگر انسان ٹھیک ہو
اسے اپنے بیگانے حقیر سمجھنا شروع کر دے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ، ٹکے کا آدمی، اور اسے معاف نہ کرے، وہ ذرا صبر کرے۔ ایک وقت آتا ہے رب ذوالجلال یہی کر دیتے ہیں، شاہ زمن بنا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اسے وہ عزت عطا کر دیتے ہیں جو وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ قاضی حمید اللہ حاجی حنیف صاحب کو جانتے تھے، میں ایک دفعہ ملنے کے لیے گیا، MNA بنے، تو کہنے لگے وہ ادھر ایک حاجی حنیف ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی۔ زمانہ طالب علمی میں ایک سوٹ ہوتا تھا، اور ان کے ایک استاذ تھے، اس کا نام تھا داؤد رحمہ اللہ۔ ان کے بچوں کو سکول لے جاتے تھے، لے آتے تھے، ان سے دعائیں لیتے تھے، اور وہ ایک سوٹ کیا کرتے تھے، کسی طالب علم سے جمعرات کو سوٹ مانگتے، وہ پہن کی وہ دھو لیتے تھے۔ لیکن پاک دامنی اور تقوی اتنا تھا کہ جب گجرا والے میں آئے تو جانتا کوئی نہیں تھا، وہ وقت بھی آیا MNA بنے۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی حقیر سمجھے اور آپ ہوں حقیقت پہ، تو مت سمجھو کہ وہ حقیر سمجھ رہے ہیں اور میں حقیر بن جاؤں گا، میں تو چونٹی بن جاؤں گا، ذرہ بن جاؤں گا۔ ہو آپ ٹھیک، آپ کا کردار ٹھیک ہو، نہیں حقیر آپ بنیں گے، آپ انشاءاللہ عظیم بنیں۔ حضور علیہ السلام کی جب زندگی مبارک، عمر مبارک 45 سال کی ہوئی، چٹائی پہ لیٹتے ہیں، جسم اتنا خوبصورت ہے کہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ مشرکین نے کہا اگر یہ نبی ہوتا تو چٹائیوں پہ لیٹتا، حقیر سمجھا۔ رب نے فرمایا چلو پھر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، یہ آپ کو حقیر سمجھ رہے ہیں، ہم آپ کو آسمان کی سیر کراتے ہیں، اور سیر بھی اس طرح نہیں کراتے، انبیاء سے ملاقات کرائیں گے، جنت دوزخ کی سیر کرائیں گے۔ جی تو سورہ یوسف کا خلاصہ دوہرا لو، بھائیوں نے بے وطن کیا، مسافروں نے ذریعہ سمن سے مراد قیمت ہوتی ہے، پیسے حاصل کیے، لیکن رب کی قدرت پہ قربان جاؤں، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو شاہ زمن کیا، زمانے کا بادشاہ بنایا۔ ان کے بارے میں پاک دامنی کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ، یوسف علیہ السلام پانی پیتے تھے، یہاں سے نظر آتا تھا۔ وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ، اپنی جوانی میں پہنچے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے حکم بھی دیا، علم دیا، سمجھ دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو پاک دامن ہوتے ہیں ہم ان کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ہر آدمی کو محبت ہوتی ہے نا، اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، جیسے بھی والدین و محبت ہوتی۔ میرے والد صاحب عالم تھے تو فرماتے تھے گناہوں سے بچنا ہے، نوجوانوں کو، شاگردوں کو کہتے تھے گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، جب پھر شادی کرو گے اللہ چاند جیسا بیٹا عطا کرے گا۔ ہم اس وقت سن کے ادھر سے نکال دیتے تھے، آج میں سمجھتا ہوں کہ اللہ والے کیسی باتیں سمجھا دیتے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو پاک دامن ہوتے ہیں ہم انہیں بدلہ دیتے ہیں، پھر عزتیں محفوظ ہوتی ہیں، ایمان محفوظ ہوتا ہے، سب کچھ محفوظ ہوتا ہے۔ فرماؤ پاک دامنی دیکھو میرے یوسف کی، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، عزیز مصر کی بیوی زلیخا جس کے گھر میں رہتے تھے، قرآن نے کہا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اس نے مطالبہ کر دیا غلط کام کا، برائی کا، حضرت کی جان کے متعلق۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، سارے دروازے بند کر دیے۔ پاک دامنی قرآن بیان کر رہا ہے وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور وہ کہنے لگی ہیت لک، گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ قربان جاؤں پاک دامنی پہ، حضرت یوسف معاذ اللہ، کیسی گھڑی ہوگی۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور اس نے جو بت تھا، مشرکہ تھی، یہ جو مشہور ہے نکاح ہوا یوسف علیہ السلام کا زلیخا کے ساتھ، تحقیقی بات ہے، کوئی نکاح نہیں ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ بلقیس سے کوئی نکاح نہیں ہوا، یہ سب من گھڑت باتیں، کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے۔ تو اس نے اس پہ کپڑا رکھا،
حضرت نے پوچھا اس پہ کپڑا کیوں رکھ رہی ہو؟ مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ فرمایا یہ تو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، تجھے اس رب سے حیا آتی ہے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ قال معاذ اللہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ۔ یقین کرنا کو پڑھا ہوا ہو یا جاہل ہو، گناہ پہ قادر ہو، شراب، کباب، جوا، فراڈ، دھوکہ، بدکاریاں، لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہہ دے معاذ اللہ۔ وہ کروڑوں میں بیٹھا ہوتا ہے نا لوگوں میں، اللہ اسے اپنی رحمت سے ایسے اٹھا کے اوپر کرتے ہیں، فرشتے رش کرتے ہیں، یوزو الاحبا، جبرائیل امین محبت شروع کر دیتے ہیں۔ معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائے، تیرا جو خامد ہے نا اس نے میری بڑی عزت کی ہے، میں نمک حلالی ہوں، جا اپنا کام کر۔ انہو لا یفلح الظالمون، یہ ظلم ہے، نا انصافی ہے۔ دیکھیں نا پاک دامنی، میں ایسے نہیں کروں گا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، البتہ تحقیق زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں برا ارادہ کیا۔ کئی مولوی معنی کرتے ہیں وَهَمَّ بِهَا، حضرت نے بھی ارادہ کیا، لیکن نہیں۔ جو قابل اساتذہ ہیں میرے استاد محترم وغیرہ، وہ فرماتے تھے یوں مانا کرو وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے ارادہ کیا یوسف کے بارے میں، وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف بھی ارادہ کر بیٹھتے، لولا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّی، اگر رب کی رحمت نہ ہوتی۔ آدمی انسان سے گناہ سے بچتا ہے نا، یہ اللہ کی رحمت ہوتی۔ وہ انسان قادر ہے گناہ سے بچے، سمجھے اللہ کی رحمت ہے۔ نیکی رہ گئی، دیر ہو گئی، نیند ہی نہ آئے جب تک نماز نہ پڑھ لے، جب تک وہ نیکی نہ کر لے، نیند ہی نہ آئے، سمجھے اللہ راضی ہے اور پرواہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے مومن آدمی جب گناہ کرتا ہے یوں سمجھتا ہے آسمان کا ٹکڑا مجھ پہ گرنے لگا، جلدی توبہ کرتا ہے، اور منافق گناہ کر کے سمجھتا ہے ادھر مکھی بیٹھی ایسے میں نے ہٹا دی ہے۔ تو فرمایا یوسف علیہ السلام ارادہ کر بیٹھتے اگر رب کی دلیل کو نہ دیکھتے، رب کی رحمت کو نہ دیکھتے۔ اس نے ادھر کہا حالانکہ معصوم ہے، لیکن اللہ سمجھا رہے ہیں کہ معصوموں کو بھی ضرورت ہے میری رحمت کی۔ دیکھا تو لکھا ہوا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، بے حیائی کا راستہ ہے، برا راستہ ہے، انسان دور چلا جاتا ہے جنت سے اور خدا کی رحمت سے۔ بعض نے لکھا نہیں، یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب سامنے آ گئے اور انگلی منہ میں رکھی ہوئی ہے، تو سمجھ گئے کہ اللہ نے یہ شکل سامنے کی ہے، کوئی میرا باپ حاضر ناظر نہیں ہے۔ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ باپ کیا کہہ رہا ہے، بچنا بچنا بچنا۔ جہاں انسان اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہے نا، اور مہربانی یہ یونان، امریکہ، انگلینڈ کی دعا کیا کرو، بھیجا کرو۔ مجھے پتہ ہے کہ لوگ جاتے ہیں رزق حلال کمانے کے لیے، کوئی اس میں عیب نہیں، لیکن جہاں اور نصیحتیں کرتے ہو وعدہ لیا کرو، نصیحت کیا کرو، گناہ نہیں کرنا، گناہ کے قریب نہیں جانا، جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے، ہمیں بھی برباد کرو گے۔ جی لولا ارآ برہان ربی، اللہ فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ یہاں بندیالوی صاحب جیسا اعلیٰ خطیب مانا کرتا ہے جب گناہوں کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے میری مخلوق گناہوں سے دور رہنا، لیکن جب انبیاء کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے گناہوں میرے پیغمبروں کے قریب نہ جانا۔ قربان جاؤں بندیالوی کی اس بات پہ دعا کیا کرو اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے۔ وہ ایک بات کر رہے تھے آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ چند ہفتے پہلے کہنے لگے جب تقریر کا طریقہ آیا تو بڑھاپا آ گیا۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی یہ بات سن کے، اتنا بڑا خطیب کتنی عاجزی ہے۔ فرماتے ہیں جب تقریر کا طریقہ آیا تو بڑھاپا آ گیا، اور آج 2 جمعے پڑھا کے وہ ایسا خطیب بنتا ہے کہ نہ اسے کوئی استاد نظر آتا ہے، نہ کوئی مفتی نظر آتا ہے، نہ کوئی اپنا نظر آتا ہے، نہ بیگانہ۔
50 سال خطابت کر کے فرما رہے ہیں، تقریر کا طریقہ آیا، ول آیا، لیکن بڑھاپا، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، گناہوں کے قریب نہیں جانا، انبیاء کے مقدر پہ قربان جاؤں، سبحان اللہ، کہ ان کی باری آئی تو فرماؤ گناہوں میرے پیغمبروں کے قریب نہ جانا۔ یہ یوسف علیہ السلام ان گناہوں سے کیوں بچے؟ انہو من عبادنا المخلصین، ہمارے پاک دامن اور مخلص بندے تھے۔ تو آج کا موضوع تھا پاک دامنی بہت بڑی دولت ہے۔ یہ میرے نوجوان سارے عطا و رحمان بیٹھے ہیں، اگر مجھے کوئی کہے استاد جی میرے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ روپے ہے، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی، اور اگر کوئی کہے استاد جی باپ ہو نامہ اعمال میں پاک دامنی ہے، آپ کو شکایت نہیں ملے گی، تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میری روحانی اولاد پاک دامنی دامن میں لے کے چل رہی ہے۔ والدین کا بھی ذریعہ نجات، ہمارا بھی ذریعہ نجات۔ دعا کرنا، آج میرا لمبا سفر ہے، انشاءاللہ ایبٹ آباد جانا ہے، مغرب یا عشاء کے بعد بڑا تفصیلی بیان ہوتا ہے، اللہ آنے جانے میں آسانیاں فرمائے۔ بہت بڑا وہاں مجمع ہوتا ہے، بڑے لوگ ہوتے ہیں، عوام، خواص اور بڑے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ دعا کرنا اللہ قبول فرمائے، توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔